Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پلٹ گئے اپنی پیٹھ کے بل جبکہ ان کے سامنے ہدایت کی باتیں واضح ہو چکی تھی، شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو دور کی کوڑی دکھائی۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا، عنقریب ہم تمہاری بعض چیزوں میں بات بھی مانیں گے، اللہ ان کے راز کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی روح قبض کر لیں گے اور ان کے چہروں اور ان کے پشت پر ماریں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کل کے درس میں تھا کہ منافقین پہلے تو جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے جس میں جہاد کا حکم ہو اور ہمیں محکم طریقے سے اس میں حکم دیا گیا ہو۔ اور جب قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے تو پھر پس و پیش کرنے لگتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، مرض ہے، وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے پس مردہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ان کے لیے بربادی ہے، کیونکہ اصل بات حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا ہے۔ منافقین کہتے تو ضرور تھے کہ ہم حکم مانیں گے اور ہمیشہ بھلی بات کہیں گے، ہمیشہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن کبھی جو ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب معاملہ طے ہو جائے، فیصلہ مکمل ہو جائے، تو اگر انہوں نے اللہ کے لیے سچ بولا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن نہیں بولا تو وہ ان کے لیے بربادی ہے۔ پھر کیا امید کی جائے گی اس وقت جب وہ سردار بنا دیے جائیں اور ان کو حکمرانی دے دی جائے؟ تو اس وقت وہ فساد برپا کریں گے زمین میں اور قطع رحمی کریں گے، یعنی رشتہ داری ختم کریں گے، آپس میں لڑائیں گے، ایک دوسرے کو توڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، اللہ نے ان کو اندھا اور ان کی بینائی سلب کر لی ہے اور ان کو بہرا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ آگے انہی منافقین کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ ظاہری طور پر وہ اسلام لائے ہوئے تھے
اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع دار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ تو اسی لیے ان کو منافق کہا گیا کہ منافق کی علامت ہے کہ کفر کو، ناپسندیدہ چیز کو وہ چھپاتا ہے اور پسندیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، یہ فرمایا کہ جو اپنی پیٹھ کے بل رخ پھیر کر چلے گئے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے حق بات واضح ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین آ چکا ہے جو ایک سیدھا راستہ ہے، پھر بھی انہوں نے رخ پھیر لیا ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا ہے، ان کو دور کی کوڑی دکھائی ہے اور بڑے بڑے سنہرے خواب دکھائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اس کو ناپسند کیا ہے، اور یہودیوں سے جا کر کہا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور بعض چیزوں میں آپ کی بات بھی ہم مانیں گے۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ جب جہاد کا حکم ہوا یا جب بھی ایسا حکم آتا تو یہ منافقین رخ پھیر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر یہ بہانے کرتے، ہیلے کرتے، کبھی کہتے کہ ہمارے گھر جو ہیں ان بیوتنا عورہ، بالکل کھلے ہوئے ہیں، کبھی یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ فلاں مجبوری ہے، ہماری طبیعت خراب ہے، ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم کو رخصت دے دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے اور اجازت دے دیتے تھے، یعنی رخصت مل جائے کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ نہیں گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، جنگ سے واپس آئے، تو آ کے معذرت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ کبھی ان کو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تم نے جنگ میں شرکت کیوں نہیں کی، اللہ تم سے بہت سخت ناراض ہے، بلکہ ان کو انہیں کے حال پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا کہ دیکھو جنگ میں چلے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، اور آپس میں تم خون بہاؤ گے، جو تمہارے بھائی ہیں یعنی کافر اور منافقین یا یہودی، تو تم انہی سے جنگ کرو گے تو آپس کا ہی تمہارا خون ہوگا، تو ادھر بھی اپنے مریں گے، ادھر بھی اپنے مریں گے، اور تمہیں موت جلدی آ جائے گی، اور جنگ میں نہیں جاؤ گے تو جلدی نہیں مرو گے، اور اس طرح کی موت نہیں مرو گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شیطان ان کو کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ موت سے بھاگتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا مفر ہے موت سے؟ کیا اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو کیا وہ موت سے بچ جائیں گے؟ نہیں، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور جس کو اللہ کی راہ میں موت آ جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ تو یہ یہودیوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ نے جو حکم نازل کیا جہاد وغیرہ کا، اس کا انکار کیا ہے اور اس کو ناپسند کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے اس بھید کو، ان کے اس راز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے دل میں چھپا لیا ہے تو اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر ایک چیز جانتا ہے۔ اسی لیے ان کو سزا کے طور پر، تنبیہ کے طور پر بتایا کہ ذرا وہ انجام اپنا دیکھ لیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر ان کو ماریں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو جو چیز ناراض کرنے والی ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا، اس کو انہوں نے اپنایا، اور جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں یعنی اعمال صالحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی، اس کو انہوں نے ناپسند کیا۔ جب انہوں نے ناپسندیدہ چیز کو پسند کیا اور اللہ کی محبوب ترین چیز کو ناپسند کیا تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال ضائع و برباد کر دیے۔ دنیا میں انسان چاہے جتنے اعمال کر لے، جتنی بھی نیکیاں چاہے کر لے، کیونکہ اچھے اعمال جو کسی کے ساتھ ہمدردی، بھلائی اور لوگوں کے ساتھ
مساوات اور ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے اور وغیرہ وغیرہ، غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو اس طرح جو لوگ دنیا میں خیر کے کام کر رہے ہیں اور ایمان کے بغیر کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ کے یہاں نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اس کا اجر تو انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور جنہوں نے اقرار نہیں کیا ہے تو ان کے اس نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں تو دے دے گا، دنیا میں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں کافروں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو نوازا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، ضرورت مندوں کے کام آنے کی وجہ سے، تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ رب العزت اس کا بدلہ ان کو دنیا میں عطا کر رہا ہے، اور مومنین سے وعدہ ہے کہ اس کا بھرپور بدلہ تم کو آخرت میں عطا کریں گے۔ اس لیے اگر ان کے پاس خوشحالی نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے کبھی بدظن اور بددل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہمیں اتنا کیوں نہیں ملتا جتنا ان لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غنی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ناپسند کیا بلکہ فاقے کو پسند کیا، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کو یاد کر سکیں۔ ہمیں اللہ رب العزت اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کا اتباع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب